ایک بہت ہی عمدہ کلام عام طور پہ رات کو 12 بجے کے بعد یا اس سے بھی آگے جا کر بعض جو محافل نعت ہوتی ہیں تو ہمیں نعت کے لیے پکارا جاتا ہے، تو اس وقت کی مناسبت سے ایک کلام بہت عمدہ ہمارے ایک ساتھی نے لکھا اور مجھے الحمدللہ پڑھنے کی توفیق ملی، تو میں چاہتا ہوں کہ چند اشعار اس کے بھی پڑھوں آپ کے سامنے، لیکن آپ تصورات میں یہ رکھیں جیسے رات کے 12 بج چکے ہیں، یعنی رات کا آخری پہر ہے اور شاعر اس پہر میں کیا سوچتا ہے اور کیا کہتا ہے۔ محبت کے ساتھ سنیے گا کلام، اور لفظ اس میں آئے گا وہ بھی اتنی رات گئے، وہ آپ نے میرے ساتھ کہنا ہے انشاءاللہ تعالی ایمان تازہ ہوگا۔ شہر مدینہ یاد آیا ہے، شہر مدینہ یاد آیا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے، بولے شہر مدینہ یاد آیا ہے، وہ بھی شہر مدینہ یاد آیا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے، عشق نبی میں دل تڑپا ہے، عشق نبی میں دل تڑپا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے، عشق نبی میں دل تڑپا ہے، وہ بھی اتنی، اور عشق نبی نے لی انگڑائی، درد محبت جاگ اٹھا، سبحان اللہ۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ میں تو بلبل ہوں، میرا کام ہے گاتے رہنا، بھول جاؤں تو مجھے یاد دلاتے رہے، تو جہاں سبحان اللہ بنتی ہوگی اور آپ سے رہ جائے گی تو میں آپ کو یاد دلاؤں گا، محبت سے ایک مرتبہ کہے سبحان اللہ۔ عشق نبی نے لی انگڑائی، درد محبت جاگ اٹھا، عشق نبی نے عشق نبی میں دل تڑپا ہے، وہ بھی اتنی رات، اور بیت اللہ کی چوکھٹ پر ہے دست دعا پھیلا، دست
سے دعا پھیلائے نبی۔ اللہ تعالیٰ سے مانگتے کیا تھے؟ ہمارے لوگ بھی جاتے ہیں یہاں سے تو اپنے اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ ہمارے ملتان کے ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں مطاف میں بیٹھا تھا تو میں نے ایک پٹھان کو دیکھا، پٹھان کو دیکھا وہ بیت اللہ کی طرف سے واپس آ رہا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے سوچا کہ پٹھان آدمی جب روتا ہے تو کوئی خاص بات ہوتی ہے، سخت دل ہوتے ہیں نا، تھوڑے سے مشقت پسند ہوتے ہیں، ان کو اپنے پاس بلائے، خان صاحب خیر ہے نا، آج آپ نے رونے دھونے والا حلیہ بنایا ہوا ہے، کیا ہوا؟ شاہ جی کہتے ہیں میرے پاس بیٹھ گیا اور مجھے کہنے لگا کہ بس مڑا کیا پوچھتا ہے، آج تو ہم نے اللہ کے گریبان کو پکڑ لیا۔ اس نے بیت اللہ کا غلاف پکڑا نا، تو اس کو یہ سمجھا کہ یہ اللہ کا گریبان ہے۔ تو شاہ جی کہتے ہیں کہ مجھے بندہ دلچسپ لگا، میں نے بات آگے بڑھائی اور میں نے پوچھا خان صاحب پھر مانگا کیا؟ کہتے ہیں ہم نے کہا کہ یا اللہ ہم پشاور سے آیا ہے اور تجھے تو پتہ ہے کہ کتنا دور ہے پشاور، اور آپ کی بارگاہ میں اس لیے آیا ہے کہ آپ ہماری مغفرت کر دیں اور ہمیں معاف کر دے۔ اگر تو نے ہمیں معاف نہیں کیا نا تو ہم مدینے جائے گا اور تیرے حبیب سے تیری شکایت کرے گا۔ تو شاہ جی کہتے ہیں اس نے اپنے ایسے سادہ انداز میں بات تو کر دی لیکن مجھے ایسا کرنٹ لگا اور میں نے کہا کہ بارے الہ آپ کی بارگاہ سے لوگوں کو کیسے کیسے ڈھنگ آتے ہیں مانگنے کے، اور یہ ڈھنگ اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہے۔ ایک حبشی بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور 3 جملے اس کی زبان پہ اور کہہ رہا تھا اللہم انت خلقتنی مجانا ورزقتنی مجانا فاغفر لی مجانا۔ اللہ آپ نے مجھے مفت میں پیدا کیا، پھر آپ نے مجھے مفت میں ہی رزق بھی دیا، کھلایا پلایا پہنایا بغیر استحقاق سے، اور اب میں گناہوں کے انبار لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو سابقہ روایت کو برقرار رکھتے ہوئے مجھے مفت میں معاف بھی کر دے۔ آپ کا کیا جاتا ہے؟ تو مانگنے والوں کے ڈھنگ ہے مانگنے کے اللہ تعالیٰ سے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حبیب نے اللہ تعالیٰ سے کیا مانگا؟ ایک خاص مانگ کا تذکرہ جس نے آنے والے حالات کا رخ پلٹ کے رکھا۔ نام آپ سنیں گے تو اندازہ لگائیں گے، ابہام چھوڑ رہا ہوں آپ کے سامنے، پہلے مصرے میں، دوسرے مصرے سے ابہام کو ختم کروں گا اور دیکھتا ہوں کہ آپ کس انداز سے سنتے ہیں۔ بیت اللہ کی چوکھٹ پر ہے دست دعا پھیلائے نبی، رب سے عمر کو مانگ رہا ہے، رب سے عمر کو مانگ رہا، مل کر کہیں محبت سے، رب سے عمر کو مانگ رہا ہے، وہ بھی اتنی رات گئے، رب سے عمر کو مانگ رہا ہے، وہ بھی اتنی، اور لب پر ذکر نبی